یہ لڑکی جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے باپ کی عزت ہوگی، اپنے بھائی کا فخر ہوگی، اپنے گھر والوں کی عزت اور فخر ہوگی۔ گھر والے جب اس بیٹی کو دیکھتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری عزت ہے اور ہمارا فخر ہے، یعنی یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، ایسا کام نہیں کرے گی کہ جس سے ہماری بے عزتی ہو، ہمیں بدنام کیا جائے، ہمیں ذلیل کیا جائے اس بیٹی کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے۔ لیکن یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، اگر اس کے ماں باپ یا اس کے گھر والے، اس کے بھائی بہن رشتہ دار اگر دیکھ لیں کہ کیا حرکتیں کر رہی ہے تو ان کی عزت کیا باقی رہ جائے گی؟ کہ ساری کی ساری عزت ان کی خاک میں اور مٹی میں مل جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے، کہ یہ گھر سے کیا کہہ کر نکلی ہوگی، برقع پہنا، حجاب پہنا اور بیگ ٹانگ کر نکلی کہ میں کوچنگ جا رہی ہوں یا ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہوں یا کسی سے ملنے جا رہی ہوں اپنی فرینڈز وغیرہ سے۔ لیکن یہاں پر اگر یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، ایک لڑکے کا انتظار کر رہی، جب لڑکا آ گیا تو اس کے بعد کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے، آپ اسکرین پر جو ویڈیو چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھو، اچھا ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ان ویڈیو کو دکھائیں، لیکن دکھانا پڑ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے۔ ارے میرے بھائی، تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی حفاظت کی جائے، تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی عزت کو بچایا جائے، تعلیم سے زیادہ ضروری ہے ان کی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ اگر ماں باپ صحیح تربیت دے رہے ہوتے تو آج یہ حرکت نہ ہوتی، آج یہ حرکت جو کر رہی ہے یہ حرکت نہ کی ہوتی۔ لیکن ماں باپ تو بس چھوڑ کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی صبح اسکول جاتی ہے، اس کے بعد کوچنگ جاتی ہے، اس کے بعد ٹیوشن جاتی ہے، اس کے بعد پڑھائی کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بچی اسکول کے بہانے سے، کوچنگ کے بہانے سے کیا حرکتیں کر رہی ہے، کیا کیا حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ حرکتیں اور جو چہرہ اس کا ڈھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اگر یہ چہرہ اس کا صاف ظاہر ہو جائے کہ یہ لڑکی کون ہے تو اس لڑکی کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، لوگ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اتنی غلط حرکتیں، اتنی گندی حرکتیں جو کر رہی ہیں، برقعے کی آڑ میں برقع پہن کر آ رہی ہو، خود تو بدنام ہو ہی رہی ہو، ساتھ میں اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہو کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ ان کے ماں باپ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ ماں باپ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو بس چھوڑ کر بالکل ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس چھوڑ دیا، بچے اسکول چلے گئے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بچے کوچنگ جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے، بس چھوڑ کر آ گئے اور لے کر آ گئے۔ بعض مرتبہ ایسے علاقوں سے خبر آتی ہے، ابھی کچھ حال ہی میں کچھ خبر آئی کہ ایسے علاقے سے جہاں پر پورا سنسان علاقہ ہے، جب پورا سنسان علاقہ ہے، نہ کوئی وہاں رہنے والا ہے، نہ کوئی کام کرنے والا ہے، کچھ فیکٹریاں ہیں جو چلتی ہیں، وہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ لیکن وہاں کیا خبریں ملتی ہیں ان جگہوں سے؟ کیا خبریں ملتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں برقع پہنے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہی ہوتی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ وہاں کی دکاندار سے پوچھا گیا، ارے بھائی یہاں کوئی کوچنگ سینٹر ہے یا کوئی اسکول وغیرہ ہے یا کوئی کالج ہے؟ تو اس دکاندار نے بڑا ہی ایسا جواب دیا کہ دل سن کر بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ وہ خود کہنے لگا کہ بھائی نہ تو یہاں کوئی کوچنگ سینٹر ہے، نہ یہاں کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ بھائی تم کچھ سمجھاؤ اپنی مسلم لڑکیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو کچھ سمجھاؤ، انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی نیتی کر رکھی ہے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایسے گھومتی ہیں جیسے نہ تو ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کا بھائی ہے، نہ ان کی بہن ہے، اور نہ ان کی کوئی عزت ہے، یہ ساری کی ساری عزت ان کی ختم ہو چکی ہو، اس طریقے سے گھومتی ہیں۔ اب بتائیے، غیر مسلم دکاندار خود اتنا پریشان ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی مسلم بچیوں کو سمجھائیے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایسا نہیں کر سکتی،
ارے بھائی آپ کی بچیاں ایسا نہیں کر رہی تو کیا کوئی بدیش سے لڑکیاں تو نہیں آ رہی، کہیں باہر سے تو نہیں آ رہی لڑکیاں؟ ہندوستان کی لڑکیاں ہیں، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جن بستیوں میں، جن علاقوں میں، انہی بستیوں کی، انہی علاقوں کی لڑکیاں ہیں۔ اگر ان کے چہرے سے ماسک ہٹا دیا جائے یا نقاب ہٹا دیا جائے، حجاب ہٹا دیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ لڑکوں کا کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کا کیا ہے، ان کو تو ایک ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، ان سے شادی کرو، اس کے بعد ان کے ساتھ غلط حرکت کرو، غلط کام کرو، اور پھر انہیں چھوڑ دو۔ انہیں تو اس چیز کا پیسہ مل رہا ہے، وہ اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن مسلم بیٹیوں کی جو عزت برباد ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ارے سوچیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں تعلیم دلاؤ، دینی ماحول میں تعلیم دلاؤ۔ جہاں دینی ماحول سے ہٹ کر کوئی کام ہوگا تو میرے عزیزو، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بگڑنا ان کے نصیب میں ہوتا ہے، پھر وہ بگڑ کر ہی رہتی ہیں، وہ بگڑ ہی جاتی ہیں۔ جس طریقے کا ماحول ملتا ہے انسان اسی ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور جب تعلیم و تربیت ہماری صحیح نہیں ہوگی، ہم نے تربیت اچھی طریقے سے نہیں کی ہوگی، ہم نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں بٹھایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بٹھائی ہوگی، تو پھر وہ کیا حرکتیں کریں گی؟ وہ یہی حرکتیں کریں گی جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ لباس ایسا ہوگا کہ کتنی مسلم لڑکیاں ہیں، مسلم شہزادیاں ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والی لڑکیاں ہیں، لیکن حرکتیں کیسی ہیں کہ غیر ایمان والا بھی نہ کرے، حرکتیں کیسی ہیں کہ غیر ایمان والا بھی نہ کرے۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو دینی ماحول میں تعلیم دی جائے، دینی ماحول میں تعلیم دی جائے، ایسے کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے۔ اگر بھیجنا ہی ہے تو نہ بھیجیں تو کیا کوئی ضروری چیز ہے کہ ہم انہیں تعلیم دیں؟ گھر پہ رہ کر بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ جہاں پر دینی ماحول ہو اس جگہ تعلیم دی جائے، اور سب سے اچھا ماحول کہاں ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر۔ یعنی اب گھر کے اندر دن میں کسی بھی وقت، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، بچپن ہی سے لے کر جب تک ہمارے بچے بچپن میں ہیں، پھر وہ جوان ہوں گے، جوان سے بڑھاپے میں آئیں گے، بچپن ہی سے انہیں دینی ماحول میں رکھا جائے، دینی تربیت ان کی جائے۔ کسی نہ کسی وقت 15 منٹ ہوں یا 20 منٹ ہوں، ایسا سبق سنایا جائے، صحابیات کے واقعات سنائے جائیں، صحابیات کے بارے میں بتایا جائے، بزرگان دین کی جو بیویاں گزری ہیں کہ وہ کیسے اپنے وقت کو گزارا کرتی تھیں، کیسے غیر محرموں سے دور رہا کرتی تھی، کیسے غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتی تھیں، چھپایا کرتی تھیں، کہ ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ نہ دکھ جائے، کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو جائے، کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں۔ اگر ہم سمجھائیں گے تو ان کے سمجھ میں بھی آئے گی، اور پھر انہیں ڈرایا بھی جائے گا۔ غلط حرکت کریں گی تو اللہ کے یہاں کتنی بڑی اس کی عذاب، کتنا بڑا اس کا عذاب ہے، کتنی بڑی سخت سزا ہے، اس سے ڈرایا بھی جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو امید ہے کہ ہماری بچیاں سدھر جائیں گی، اور ہماری بچیاں صحیح راہ پر چلنے والی ہوں گی۔ پھر ان کو کوئی غیر لڑکا، غیر مرد کتنا بھی ان کو لالچ دے لے، کتنا بھی ان سے دوستی لگا لے، لیکن وہ اس سے نہ دوستی لگائیں گی، نہ ان کے لالچ میں آئیں گی، نہ ان کے چکر میں پھنسیں گی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچیوں کو دینی ماحول ضرور دیا جائے۔ کیسا ماحول؟ دینی ماحول ضرور دیا جائے، اسلامی ماحول ضرور دیا جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔